دادا حضور تصوف کے بارے میں کیا لکھتے ہیں سو ذرا بھی دیکھتے چلیے۔ تصوف ہم لوگ بہت بولتے ہیں، دادا حضور کے زبان مبارک سے بھی سننے کہ تصوف کیا ہے ان کے لہجے میں۔ جس طرح ایک محل کی تعمیر کے لیے اس کے سنگ بنیاد ایک اینٹ پر رکھا جاتا ہے، جس طرح ایک بلڈنگ کی تعمیر کے لیے اس کی جو بنیاد ہے ایک اینٹ پر رکھا جاتا ہے، بس اسی طرح تصوف علم معرفت کی بنیاد کا ایک اینٹ ہے۔ لیجیے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ معرفت مانے تصوف، تصوف مانے معرفت۔ اب اتنا بھی گھور مٹھا مت کر دیجئے بھائی، اتنا تو سمجھنا چاہیے تصوف الگ چیز ہے، معرفت الگ چیز ہے۔ دادا حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ جس معرفت کی تم بات کر رہے ہو وہ ایک محل ہے، اس کا پہلا بنیاد جو ہے نا وہ تصوف ہے، جڑ ہے۔ جب تصوف نہیں تو معرفت بھی نہیں۔ علم تصوف، اسی طرح تصوف علم معرفت کی بنیاد کا ایک اینٹ ہے، ایک اینٹ۔ دیکھیے غور کیجیے، تصوف علم معرفت کی بنیاد کا ایک اینٹ۔ اللہ اللہ، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہیں، یعنی یقین اور علم کی معرفت کا محل اسی ایک اینٹ کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے۔ اسی ایک اینٹ کی بنیاد پر یقین، علم اور معرفت کا جو محل ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ تصوف سواری ہے، یقین سوار ہے، یعنی یقین تصوف پر سوار ہوتا ہے، سمجھ لیجیے۔ مانے تصوف ایک گھوڑا ہے، یقین ایک سواری ہے۔ اسی لیے تصوف ہوگا تبھی یقین کامل ہوگی، تبھی پھر معرفت کی بات کیجیے۔ اب بغیر تصوف کا، بغیر یقین کامل کا معرفت کی بڑی بڑی بات کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نمرود والا انا الحق اور منصور والا انا الحق کے ہے نا بھائی، آتا ہے نا بات۔ وہ تو انا الحق بولے تھے، یہ بھی انا الحق بول رہے ہیں، دونوں تو ایک چیزیں بول رہا، انا الحق انا الحق۔ یہاں بھی آج کے ڈیٹ میں جو ہے بہت سے لوگ انا الحق کا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، جبکہ اس کو نفس کا نو پتہ نہیں۔ تو یہ سمجھ میں کب آئے گا جب اچھے طریقے سے اس کی پرکھ ہوگی۔ منصور انا الحق بولے تھے نا جی، تو نمرود بھی تو یہ کہتا تھا، وہ تو کہتا تھا انا الحق، وہ کہتا تھا ہم خدا۔ کیا فرق ہے بتائیے آپ ہی، ہے نا فرق دونوں میں؟ ہاں، آسمان زمین کا فرق، آسمان زمین کا فرق۔ یہ فنا ہو کر کہتے تھے اور وہ نفس میں خواہش اور تکبر سے کہتا تھا میں خدا ہوں، میں ہی خدائی کرنے والا ہوں، میں خدا ہوں، میرے حکم سے سب چلو۔ اس کا نفس بولتا تھا، اور انا الحق نفس سے باہر نکل کر کے بولتے تھے تو اس سے حق بولتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بوٹی بوٹی بھی جب کر دیا گیا تھا نا تو اس کا لتھڑا دوڑتڑا خون خون انا الحق ہی بولتا تھا۔ تو یہ فرق کو سمجھیے صاحب۔ دادا حضور کہتے ہیں تصوف سواری ہے، یقین سوار ہے۔ تصوف کے کھلے معنی یقین کامل کے ہیں۔ اگر موٹا موٹی سمجھنا چاہتے ہیں تصوف کا ایک جملہ میں بات، تو یقین کامل کا نام ہی تصوف ہے، یقین کامل کا نام ہی تصوف ہے۔ اگر موٹا موٹی ہم سے پوچھئے تب دادا حضور کے لہجے میں، یعنی بن دیکھے ہوئے شے پر کامل یقین، پہلے یہ کرنا ضروری ہے۔ بن دیکھے شے پر کامل یقین پہلے کرنا ہوگا، تب جا کے تصوف کا نام لیجئے، تب پھر وہ معرفت میں پہنچیے گا تو جو چیز نہیں دکھتی تھی وہ بھی جھک جھک نظر آنے لگے گا۔ لیکن پہلے تو یقین کرنا ہوگا۔ جیسے کہ ہوا دکھتا نہیں مانتے ہیں نا بھائی، چل رہا پنکھا تو لگ رہا ہے نا جی، ہوا نظر آیا پکڑیے تو پکڑاتا ہے نہیں، لیکن یقین ہے نا اس بات کا کہ ہے ہوا۔ اسی طریقے سے یقین کامل ہم لوگ جب کرتے ہیں تب جا کر کے تصوف کے راستے پر چلتے ہیں اور پھر معرفت کی بات آگے ہوتی ہے۔ لوگ نہیں دیکھتے لیکن ہر شخص کو ہی اس کے وجود کا اقرار اور احساس ہوتا ہے۔ بس اسی طرح خدا کو بن دیکھے ہی اس پر کامل یقین ہو کہ وہ قرار واقع ہے اور میرے قریب تر ہے۔ پہلے یہ یقین کرنا ہوگا کہ خدا ہے میرے قریب تر، یہ یقین کرنا ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور اللہ واقعی انسان کے بالکل قریب تر ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس جس نے تصوف کا بنیاد اپنے دل و دماغ میں رکھا اس نے حقیقت کو پا لیا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے دو لفظ اور دیکھتے چلیے۔ مذہب اسلام کا بنیاد بھی تصوف پر ہے، یعنی کلمہ طیب، خلوص دل سے کلمہ پڑھ لینا، اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر لینا ہی ایک غیر مسلم کے لیے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کلمہ طیب ہی حقیقی تصوف کی بنیاد ہے۔ دادا حضور آگے اس پر، یعنی لا الہ نہیں ہے اللہ،
تصوف ہے، الا اللہ مگر ہے اللہ، حقیقت ہے، محمد رسول اللہ معرفت، طریقت، شریعت، حقیقت سب کچھ ہے۔ لا الہ تصوف ہے، الا اللہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ معرفت، طریقت، شریعت سب کچھ ہے۔ واضح ہو کہ علم و معرفت سینہ بسینہ رسول خدا سے ہی چلا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تا قیامت جائے گا۔ گرچہ اس علم کے کئی طریقے ہیں اور اب یہ علم بہت ہی مختصر اور محدود ہو کر رہ گیا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ مسلمان میں خاص کر عالموں میں بے علمی کا دار و دورہ ہے۔ شریعت جسم ہے، حقیقت روح ہے، جسم فانی ہے اور روح غیر فانی ہے، شریعت ظاہر ہے اور حقیقت اسی میں پوشیدہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت کے اوپر شریعت کا ایک پردہ ہے اور جان بوجھ کر رکھا گیا ہے تاکہ اسلام کا جو زینہ ہے وہ نہیں ٹوٹے۔